اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر ربی زدنی علما وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ 11واں سپارہ آیت نمبر 118 119. اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا. وعلی الثلاثۃ، ثلاثہ تین کو ہی کہتے ہیں. حتیٰ یعنی یہاں تک کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، یعنی وہ اپنے آپ سے بھی کیا ہوئے، یعنی ایک ہوتا ہے جسے میں اور آپ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ بیزار ہو گئی، یعنی طبیعت، ٹھیک ہے، خود اپنے آپ سے طبیعت بیزار ہو گئی. یہ اس طرح سے آپ اپنے الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں. اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ سے خود اس کے سوا، یعنی اب جو ہے اللہ کے سوا کوئی کیا ہے، ملجا اور ماوا نہیں ہے. اردو میں بھی آپ ملجا اور ماوا بولتے ہیں. اور انہوں نے سمجھا کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کا کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ ہی. یہ بات ہے کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے. الا الیہ، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی. ثم تابا، یہاں بھی دیکھیے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا تابا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. جب اگر کسی انسان کے لیے ہو تو کیا ہوگا کہ وہ واپس لوٹا، ٹھیک ہے، اس نے توبہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں. لام کئی ہے. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں. تواب بھی ہیں اللہ، وہ تواب الرحیم، اور بے حد اللہ کی مہربانی کو کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتا. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وہ لوگ جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، کیا کرو تم؟ اللہ کا تقوی حاصل کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کا ساتھ پکڑو، سچوں کا ساتھ اختیار کرو. خلفو، یہ جو صیغہ ہے نا، اردو میں آپ بولتے رہتے ہیں نا، خلاف اور خلیفہ، خلافت، خلا اور خالی، لفظوں کی کمی بیشی کے ساتھ اس کے میننگز بدلتے رہتے ہیں. یہاں خلفو جیسے آپ اردو میں ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ پیچھے چھوڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے. خلفو اگرچہ پیچھے چھوڑے گئے، مگر یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں معنی یہ مراد ہے کہ جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، جس کو ہم پوسٹ پون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مؤخر کیا کیا گیا ان کا فیصلہ؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو اسی سورہ میں آیت نمبر 107 میں وآخرون مرجون لأمر اللہ میں گزرا ہے، پڑھا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. وعلی الثلاثۃ، اس کا جو ربط ہے نا وہ پیچھے سے ہے، اس کا عطف علی النبی پر ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، یعنی انصار و مہاجرین پر مہربان ہونے اور انہیں معاف کرنے میں یہ تین اشخاص بھی داخل ہوئے جن پر 50 دن میں ایسی حالت گزری کہ جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں نا آپ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کا ذکر فرمایا ہے اپنے نبی پر، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ثم تاب علیہم، جن کے یعنی معاملات اللہ نے بیان کیے کہ یعنی وہ متزلزل ہونے والے تھے یا ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی، ڈھارس بندھائی، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھا. تو یہاں پر یہ مہربانیوں کا ذکر کر کے اسی کے ساتھ ہی ان تین حضرات کا ذکر بھی فرمایا جن کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہوئی، رحمت ہوئی، کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. کیوں نہیں جا سکے تھے؟ بس ایک غفلت ہو گئی. وہی بات ہے نا کہ انسان ہے، غفلت ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. لیکن ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ چیز، لیکن یہ اپنی محفلوں میں تبصرے کے لیے نہیں کہ صحابہ کرام تناؤز باللہ استغفر اللہ
باتیں بنانے لگ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی فرمائی ہے، ان پہ مہربانی ہو چکی اور ان کو جنت کا جو کہنا چاہیے داخلے کا سرٹیفکیٹ بھی مل چکا۔ تو یہ بات بس اللہ کی مہربانیوں کو ہم پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں کہ ہاں خطا ہو سکتی ہے، اور اگر مجھ سے آپ سے ہو جائے خطا، جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہی رہتی ہے ہر وقت، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ بس جلدی سے اپنے مالک کی طرف لوٹیں اور اپنے مالک سے توبہ کر کے اور اپنے مالک سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیں۔ ہمارے لیے یہاں پر یہ سبق موجود ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام کون تھے؟ ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، جن پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ کر دی گئی، زمین تنگ ہو گئی کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی عاجز ہو گئے۔ 3 صحابہ میں سے حضرت کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس سے قبل تقریباً ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے، لیکن اس غزوے میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ صحابہ کرام بہت سمجھدار لوگ تھے، آخرت پر کامل یقین رکھنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، صحبت یافتہ تھے، تو یہ بہت زیادہ حساس بھی تھے۔ ایسا نہیں تھا میرے اور آپ جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اڑ گئے، ضد پہ آ گئے، ان میں یہ چیز نہیں تھی۔ جو صحابہ ہیں، جو صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ادھر کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان صحابہ کرام سے جب یہ سستی یا غفلت کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو بعد میں ان لوگوں کو فوراً احساس بھی ہوا کہ یہ معاملہ تو کچھ غلط ہو چکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے آپ میں، یعنی حدیث ہم پڑھیں گے، یہ بات تو ایسے دیکھنے میں بظاہر مختصر سی لگ رہی ہے 2 آیتوں میں، لیکن بہت طویل واقعہ ہے یہ۔ ان لوگوں کو جب احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی تو ہو گئی ہے کہ ہم غزوہ تبوک میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے۔ تو پیچھے رہنے کی غلطی تو ہو چکی، اب یہ تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی ہم نہیں کریں گے۔ جیسے انہوں نے جھوٹے جھوٹے بہانے بنائے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صاف اور صحیح باتیں بتا دی، ٹھیک ہے، اپنی غلطی کا صاف اعتراف بھی کر لیا، اور اس کے یعنی جو بھی کہنا چاہیے کفارہ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ آپ کے بارے میں جو وہ مالک فیصلہ کرے بس وہی ان کے بارے میں حکم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فیصلے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو اللہ حکم نازل فرمائے، تاکہ جو اللہ کا حکم آئے وہ حکم اللہ کا سب کے لیے کیا ہوگا، قابل عمل ہوگا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور اس دوران میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم فرمایا۔ آپ نے تمام صحابہ کو ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ ان سے اس وقت تک، جب تک کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے، آپ لوگ کوئی بھی بات چیت نہ کرو، ٹھیک ہے، بات چیت سے روک دیا۔ اور 40 راتوں کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، یعنی 40 دن 40 رات آپ تصور کریں، یعنی 1 مہینہ 10 دن کوئی بھی آپ سے بات ہی نہ کرے، نہ آپ کے گھر والے نہ باہر والے۔ اب ذرا تصور میں لائیں وہ حالات، غور کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے 3 جملوں میں بس بیان فرما دیا ہے کہ زمین اپنے وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں ہے، پناہ ملے گی تو اسی کے در پہ ملے گی، اس کے علاوہ اب کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آخر مزید پھر کیا ہوا، 10 دن گزرے۔ 10 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت اتری۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی قلبی کیفیت کی بہترین ترجمانی کرتے ہوئے بڑی لمبی حدیث بیان فرمائی، جو آپ کو مختلف محدثین کی کتابوں میں ملے گی۔ صحیح البخاری کی یعنی جو جلد ہے کتاب المغازی، مسلم شریف میں بھی ہے کتاب التوبہ، ان سب میں یہ حدیث مذکور ہے۔ میں آپ کو کچھ سنا دیتی ہوں۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4418، اور یہ حدیث شریف 4 اوراق اور 8 صفحات پر مشتمل ہے، کافی طویل ہے۔ میں کوشش کروں گی آپ کو شارٹ کٹ بتا دوں، جو تاکہ آپ سمجھ بھی جائیں اور آپ کے لیے سننا دشوار بھی نہ ہو۔ مزید اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ اسے خود پڑھ لیجئے گا۔
اور کئی دفعہ پڑھیے گا تو آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ اللہ کی مہربانی، اور پھر اپنے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی یعنی کہنا چاہیے شفقت اور مہربانی کا ایک دل میں ایک جوش پیدا ہوگا کہ اللہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے آپ کو ایک سبق بھی ضرور ملتا ہے۔ دیکھیں حدیث کا بات بھی یہی نا، حدیث کیا ہے؟ کعب بن مالک کی ہی بات نا، انہیں کے نام سے ہی ہے۔ خیر، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی مالک کا، دنیاوی جو مالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنی وفاداری کرے، لیکن اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے یا ارادتاً ہی غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے کبھی اس کے ساتھ، اس سے یعنی مالک کے ساتھ کوئی بے وفائی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو وہ آپ کو وہاں پر مجرموں کے کٹہرے میں جا کر پھینک دیتا ہے، وہاں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہمارا مالک جو حقیقی مالک ہے وہ ہم پر کتنی مہربانی فرماتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا یعنی کفارہ تو ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر وہ ہمیں اپنی رحمت پہ ڈھانپ لیتا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی ہے ہمارے مالک کی۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہم آپ کو تھوڑا سا سنائیں گے، زیادہ نہیں سنائیں گے، زیادہ تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کے پاس ابھی فی الوقت ایسا لگتا نہیں ہے کہ اتنا وقت ہو کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کی مہربانیوں، اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر خاص طور پر اس کی جو مہربانیاں ہوئی ہیں ان مہربانیوں کے لیے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا اتنا وقت ہو۔ تو بہرحال حدیث شریف سنیں یہ کہ خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخر میں نابینا بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنا یہ پورا واقعہ اپنے بیٹے کو سنایا تھا، عبداللہ بن کعب کو، ٹھیک ہے، ان کو سنایا تھا۔ اب پھر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو یہ سند کی جو چین بنتی ہے اس طرح سے، اور پھر اس طرح سے جو محدث ہیں بخاری لکھنے والے، ان سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں حدثنا، ان سے بیان کرنے والا کون ہے؟ یحییٰ بن بکیر، انہوں نے بیان کیا ہے، یہ پوری سند کی چین ہے۔ تو یہ واقعہ سناتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو، اور فرماتے ہیں کہ تمام جنگوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ یہ تبوک جو ہوئی ہے، غزوہ تبوک کے سوا، اور ایک جو پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس میں بھی واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ اصل میں تو غزوے کے لیے معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک قافلے کا معاملہ تھا جو تجارتی قافلہ تھا، تو وہ ایک یعنی سمجھ لے اچانک سے وہ جنگ ہوئی تھی۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی اس کے سوا تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خفا نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں عام اعلان تھا ہی نہیں، سب کو جانے کا حکم تھا ہی نہیں، یہ بھی بات ہے ساتھ ہی ساتھ۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو لیلۃ العقبہ ہے یہ کئی ایک ہوئی تھی، ثانیہ اور ثالثہ، کئی مطلب جس میں کسی میں 6 تھے، کسی میں 12، کسی میں 70، تو یہ اس میں بھی شریک تھے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر دیکھیے بیان ہوا ہے کہ لیلۃ العقبہ میں بھی یہ شریک تھے۔ خیر بال، اب آتے ہیں مختصر کر کے آپ کو ہم واقعہ سناتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور میری مالی حالت بہت اچھی تھی، میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں، اور اس سے پیشتر کبھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جانثاروں کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے، روانہ ہوئے، اور کہیں آتا ہے 10,000۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہیں رجسٹریشن تو ہوئی نہیں تھی، تو جس نے جتنا یعنی گمان کیا، تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث شریف میں تعارض آ رہا ہے کہ کہیں 30,000 ہے، کہیں 10,000 ہے، تو ظاہر ہے گنتی میں اور سمجھنے میں اور اندازہ لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں اس کو حدیث کا انکار کر دو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو یعنی یہ بات نہیں صاف بتائی جاتی تھی کہ کہاں جانا ہے، ارادہ کدھر کا ہے، کیونکہ ظاہر اس طرح کے دشمن آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے اس کو آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے غلط معنی نہ لیا جائے کہ وہ رسول اور نبی علیہ السلام کبھی ذو معنی اس طرح کے دنیاوی لحاظ سے بات نہیں کرتے، صاف اور کلیئر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں پہ یعنی گرمی کا موسم تھا، سفر بھی لمبا تھا اور بہت سارے معاملات تھے، بہرحال آگے چلیں کہ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یعنی بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ سفر کی نوعیت کیا ہے، سفر لمبا بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، یہ جو بھی معاملات تھے تفصیل کے ساتھ بتا دیا تاکہ اس کے مطابق یعنی پوری تیاری کر لی جائے، جو جتنی تیاری جس کے پاس ہے اپنی یعنی طاقت بھر تیاری کر لی جائے آسانی کے ساتھ۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، جدھر آپ کا یعنی رخ تھا، اس کی نشاندہی بھی واضح طور پر آپ نے کر دی۔ مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت تھے، یعنی تعداد جو تھی وہ کثیر تھی،
اتنے کہ کسی اگر رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا یعنی اگر یعنی ممکن ہو تو وہ یعنی وہ بھی آسان نہیں ہوگا، یعنی کسی ایک رجسٹر میں سب کے نام درج بھی نہیں ہو سکتے، اس کے لیے یعنی کافی رجسٹر چاہیے تھے۔ بہرحال لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس میں غیر حاضر بھی ہو جائے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو بس وہ پھر بعد میں یہی سب تفصیل ہے کہ پھل پکنے کو تھے اور سب یہ تھا وہ، اور آپ نے سوچا کہ میں یعنی چلا جاؤں گا، آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، میرے پاس ظاہر سواری بھی ہے، لیکن ہر روز اسے کیا کرتا رہا، ٹالتا رہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں، اور بس یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر بھی لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ تو ہوا یہ کہ تیاری تو آپ نہیں کر سکے اور یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلام میں لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوے میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں تک چل کر انہیں پالوں گا، یعنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا، یعنی ان کا عذر جو تھا وہ شرعی تھا اور وہ عذر جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کعب نے کیا کیا، یعنی کعب نہیں نظر آ رہے، نہیں آئے۔ تو بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا۔ میرے کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد کعب بن مالک نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو اب مجھ پر فکر سوار ہوئی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ناراضگی خفگی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ میں نے سچی بات کہنے کا ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، مطلب وہ لوگ، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن میں سے اکثر منافقین کی بات ہے، اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور جو پھر معاملات ہوئے آپ نے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان کے لیے کیا کیا، مغفرت کی دعا بھی فرمائی اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کو ہدایت دے، سمجھ بوجھ دے، جو دعائیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ اور ان کا جو باطن تھا وہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ ظاہر ہے باطن کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خود حاضر ہوئے، کون، جن کی بات ہو رہی ہے، جن کی توبہ قبول ہوئی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی، یعنی ناراضگی کا جیسے ہوتا ہے انصر یا مطلب وہ آثار ناراضگی کے تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ میں چند قدم آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تم غزوے میں کیوں شریک نہیں ہوئے، کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ مطلب ایک سوال تھا۔ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گڑھ کر یعنی اپنی طرف سے کہانی بنا کر اور اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کو سلیقہ معلوم ہے، یعنی بہت سے لوگ بولنا نہیں جانتے، طریقے سے بات کرنا نہیں آتی، لیکن ان کو فرماتے ہیں کہ بولنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا، سلیقہ، خوب اچھا معلوم تھا۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے یعنی جھوٹا بہانہ کر کے جھوٹی کہانی بنا کر آپ کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ دیکھیے جب اللہ ناراض ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھی ناراض کر دیں گے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ اگر اللہ ناراض بھی ہو جائے نبی راضی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کروا دیں گے، یہ ان کا خیال غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ ظاہر صحابی ہیں، لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طریقے سے اللہ پر ایمان سکھایا ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو راضی کر لوں اور آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول دوں تو اللہ تعالیٰ ظاہر سچ بتا دیں گے، اور سچ بتا دیں گے اللہ ناراض ہوئے تو آپ کو پھر آپ تو نہیں راضی ہو سکتے، جس سے اللہ ناراض ہو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ تو آپ نے سوچا کہ اس کے بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے خفگی ہوگی، ہلکی پھلکی سے ناراضگی ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے، یعنی سچائی پر اللہ تعالیٰ مجھے معافی کا پروانہ عطا کر دیں گے، امید ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں اتنا فارغ البال نہیں تھا، یعنی اتنا کچھ صحت اور مال اور گھر میں یعنی آسانیاں سے پہلے نہیں تھی، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچی بات بتا دی، انہوں نے کیا کیا؟ سچی بات بتا دی، سچائی سے کام لیا ہے، انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، سچ کہا ہے، جاؤ اٹھو تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے، یعنی نیک ہو، پارسا ہو، اچھے ہو، اور تم نے بڑی کوتاہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے لوگوں نے، شریک نہ ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا، یعنی جیسے ان لوگوں نے کیا تھا ایسے ہی تم بھی کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی مانگی تھی، ان کا عذر قبول کر لیا تھا تو تمہارا بھی کر لیتے، یہ مقصد تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا، یعنی آپ معافی مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو تمہارا یعنی پردہ رہ جاتا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، لوگوں نے یعنی ایک طرح سے احساس دلایا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آ جاؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ یعنی جو سچویشن میری ہے کیا ایسی کسی اور کی بھی ہے؟ کوئی ایسا اور بھی ہے کہ جس نے یعنی غزوے میں شرکت نہ کی اور اپنی سچائی بتا دی ہو کہ غفلت کی وجہ سے رہ گیا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی ہے، اور انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہیں، مرارہ بن ربیع، اور ہلال بن امیہ، جو 2 نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا تھا جو صالح تھے اور بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے، یعنی یہ بدری صحابہ تھے، یہ دونوں سوائے کعب بن مالک کے علاوہ وہ دونوں جو تھے وہ بدری صحابہ بھی تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے کیا ہو گیا؟ اسوہ بن گیا، نمونہ بن گیا۔ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی کیا کی؟ ممانعت کر دی کہ اب کوئی ان سے بات نہ کرے۔ بہت سے لوگ جو اس غزوے میں شریک نہیں تھے ان میں صرف ہم 3 تھے، یعنی جو مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے ظاہر لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے، ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہادر ہوتے ہیں، صدمہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمت ہار دیتے ہیں، روتے ہی رہتے۔ وہ لوگ دونوں جو حضرات تھے جو بدری صحابہ تھے روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، آپ کو سلام کرتا، جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اوٹ کھلے یا نہیں، لب مبارک کو جنبش ہوئی کہ نہیں، یعنی خاموشی سے آپ نے میرے سلام کا جواب دیا کہ نہیں۔ آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو چرائی ہوئی نظروں سے، یعنی جیسے کن اکھیوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے، جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ مبارک پھیر لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی از خود تو تھی نہیں، یہ تو اللہ کے لیے تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنا یعنی رخ موڑتے تھے، لیکن دیکھتے جب وہ دیکھنے لگ گئے تو آپ اپنا رخ مبارک پھیر لیتے تھے۔ اس واقعے کو پڑھ کے صرف تھوڑا سا اس وقت کا تصور کریں کیسا وقت رہا ہوگا، سوچیں ذرا کہ جیسے کہ یہ وہ دیس ہی نہیں ہے جس میں ہم نے عمر گزاری، بلکہ کوئی نیا دیس ہے جس کے کوچے و بازار اور در و دیوار ہمارے لیے بالکل اجنبی ہیں، غیر مانوس ہیں۔ سوچیے ذرا، غور کیجیے۔ 2 بزرگوں نے تو کیا کیا تھا؟ دن رات آوازاری کرتے تھے، دن رات گری اوزاری کرتے تھے، اسی میں گزار دیتے ہیں، انہیں دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہ تھی، انہوں نے تو باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا، لیکن یہ چونکہ ظاہر بہادر تھے تو یہ
باہر نکلتے تھے، باہر گراؤ رنگ لیتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں کرتا تھا، سب اجنبی کا سا سلوک کرتے تھے، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ آپ کے کزن تھے، چچا صاحب بھائی تھے، اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا، یعنی محبت تھی بہت زیادہ۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ 3 مرتبہ سلام کیا لیکن تینوں مرتبہ جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کتنی محبت ہے، یعنی میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا کہ اللہ کی قسم دے کر، لیکن اب پھر وہ خاموش تھے۔ میں نے ان کو پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا، چوتھی مرتبہ، اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، مجھے کیا معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو بتائیں گے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ اب ہمیں جو حکم ہے ہم تو وہ حکم پورا کر رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ سے ہم کلام نہ ہو، بات چیت بند رکھیں، تو ہم نے وہی کیا ہے، ظاہر ہے۔ اس پر کیا ہوا کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، میرے آنسو ٹپکنے لگے، میرے آنسو بہنے لگے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینے آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا، اور اس نبطی نے ملک غسان عیسائی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں کی پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے، یعنی بہتر سے بہتر کیا کریں گے، سلوک کریں گے۔ میرے پاس آ جاؤ، دیکھو میں کس طرح تمہاری قدردانی کرتا ہوں، دیکھو تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہاری توہین کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا ہے۔ ایسے وقت میں آپ سوچیں کہ ظاہر ہے کسی کو آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہو اچھے سلوک کے لیے، کوئی آپ کی قدردانی کرنا چاہ رہا ہو تو کتنا بڑا امتحان، کڑا امتحان ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، آپ غریب ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں، اور ایسے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں چلو یار وقتی فائدہ لے لیتے ہیں نا۔ آپ سوچیں کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے، ایسے وقت گزر رہا ہے، سوچئے ذرا۔ میں نے اس خط کو کیا کیا، تنور میں جلا دیا، جو تندور جہاں روٹی پکتی ہے نا وہاں۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایلچی کو میرے پاس یعنی بھیجا، یعنی ایک ایلچی میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا رہو، یعنی کوئی تعلق کوئی معاملہ نہ رکھو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی، یعنی وہ جو 2 بزرگ جو بدری صحابی ہیں، یہی حکم آپ نے بھیجا تھا ان دونوں کو بھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اپنے میکے چلے جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔